مل کے درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کی خاطر مل کے صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وعلی محمد۔ المنتظر الامام لہذا روحی و ارواح العالمین لترابہ المکتب الفدا، اجل اللہ فرجہ شریف وسعل اللہ مخرجہ شریف، وعلانۃ اللہ علیہ قوم الظالمین وفی اعدائہ الاجمعین، وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم، بذکر علی ابن ابی طالب، صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد فقد قال کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد، مل کی صلوات۔ سامعین گرامی و قدر، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جس نے اس پوری کائنات کو محمد و آل محمد کے صدقے میں خلق فرمایا ہے۔ اللہ کے ان مجتبی بندوں پہ لاکھوں سلام ہے کہ جب سے وہ ہے اور جب تک رہے گا اس پہ مشغول درود و سلام رہتا ہے۔ اللہ نے اس پوری کائنات میں گنتی کے 3 عدد خلق فرمائے ہیں، اتنی مرتبہ ہر اس شجرہ ملونہ پہ لعنت ہے کہ جو محمد و آل محمد کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جسے علی جیسا امام سجدہ کرتا ہے۔ آج میں اپنے مختصر سے ٹائم میں منصب ابو طالب علیہ السلام بتانا چاہتا ہوں کہ منصب ابو طالب کیا ہے۔ سورۃ المدثر کی آیت پڑھنے لگا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم میں ایک حجت خدا کو بھیجا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی اپنے گھرانے کی حجت خدا کا نام ہے، جس نے نبوت کا چاند نبیوں کے سلطان نبی کے حوالے کیا، جس نے انبیاء کرام کے تبرکات نبیوں کے سلطان نبی کے حوالے کیے۔ شریعت میں ہم اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جب نبیوں کا سلطان نبی منبر اقدس پہ تشریف فرما تھے تو بار بار توحید کے حق میں اپنے ہاتھ کو بلند کر رہے تھے۔ یہ سائیکولوجی کا ایک رول ہے کہ جب بھی کوئی تقریر کرتا ہے تو وہ اپنی تقریر میں اشارے پیدا کرتا ہے۔ بھرے مجمع سے ابو لہب جل اٹھا، اس نے کہا عبداللہ کا یتیم، نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹے۔
یہ کونے سے حضرت ابو طالب کی آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، اور تو اپنے مال کے ساتھ غرق ہو جا۔ اس دن یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا فرمان تھا۔ اگلے دن جبرائیل یہی فکرے لے کے آیا تو خدا کا قرآن بن گیا۔ اسی ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے کو کئی لوگوں نے لوٹ لیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں جنگلوں میں رل گئیں۔ قافلہ چل چکا ہے مدینہ سے۔ یہ قافلہ مدینہ سے کربلا کی طرف جا رہا ہے اور کربلا سے کوفہ جائے گا۔ کربلا سے کوفہ کا سفر تقریباً 3 دن کا سفر ہے، لیکن کربلا سے شام 15 محرم سے پہلی سفر ہے۔ آپ مشی کرتے ہیں نا نجف سے کربلا کی طرف، 3 دن لگتے ہیں، پاؤں دکھنے لگتے ہیں، پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، تھوڑی سی استراحت کر لیتا ہوں۔ اس وقت ذرا سوچا کریں کہ معصوم سکینہ کیسے چلی ہوگی۔ 3 سالہ امام محمد باقر کیسے چلے ہوں گے۔ ابن عتیبہ نامی ایک راوی ہے، شام میں اپنے تجارتی گھر سے آیا ہے۔ وہ کہتا کہ میں مسافر خانے میں ٹھہرا، اچانک میری آنکھ لگ گئی اور مجھے شامیوں کے طبل بجنے کی آوازیں سنائی دی، رقص و موسیقی کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے ساتھ والے ایک مسافر سے پوچھا کہ شامی آج کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کربلا کے میدان میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، جس کے قتل ہو جانے پہ آج شامی جشن منا رہے ہیں۔ ابن عتیبہ کہتا کہ میں نے خیمے کا لڑ ہٹایا، میں چلتا چلتا بازار میں آیا، کہتا میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ نورانی چہرے ہیں جو نیزوں کی انیوں پہ سوار ہیں، کچھ مبارک بیبیاں ہیں۔ کہتا مجھے تشویش ہونے لگی، جب میں نے توجہ کی نا تو ایک بوڑھا ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور گلے میں اس کا توک ہے، ہاتھوں میں اس کی زنجیریں ہیں۔ کہتا میں چلتا چلتا قیدی کے پاس گیا، میں نے کہا قیدی آپ نے کربلا کے میدان میں کون سا ایسا کام کیا تھا جو آپ کو اور آپ کے خاندان کو اسیر بنا کے شام میں لایا گیا؟ تو مولا نے فرمایا تمہارا نام تو ابن عتیبہ ہے، تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو، تم تو مدینے کے رہنے والے ہو۔ ابن عتیبہ کو تشویش ہونے لگی، کہا مولا آپ تو میرے نام سے بھی واقف ہیں، اپنا تعارف کرائیے۔ مولا نے رو کے کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین ہوں، میں عبادتوں کی زینت ہوں۔ ابن عتیبہ تمہیں یہ جو سر نظر آ رہے ہیں اس میں میرے بابا حسین کا بھی سر ہے، اس میں میرے چچا عباس کا سر ہے۔ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، پیچھے جو بیبیاں اس میں میری پھپھی اماں بھی موجود ہے جو مجھ سے بھی زیادہ عابدہ ہیں، جنہوں نے آج تک اونٹ کی پشت پہ تہجد کی نماز قضا نہیں کی۔ ابن عتیبہ جاؤ چادریں لے کے آؤ۔ ابن عتیبہ نے 1000 درہم کی چادریں خریدی، لا کے امام سجاد کے سپرد کی۔ مولا نے ہر بیبیوں کے سر پہ ڈالی۔ اچانک کے بیبیوں نے تھوڑی دیر سکون کا سانس لیا ہو کہ کچھ نیزہ دان قریب آئے، انہوں نے چادریں ایسے اتاری جیسے شامی غریبہ میں اتاری تھی۔ آواز آئی واہ حجابا، ہائے ہمارا پردہ، فَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَعَلَانَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی عبادت قبول فرماؤ۔